السلام علیکم، میرا نام نبیل ہے اور آج کچھ چیزیں ہیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ضروری بھی ہیں کیونکہ لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں اکثر لوگوں کی سچویشنز کو، کیونکہ خود وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. تو اسپیشلی میں نے نوٹس کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے نا، تو کسی ایسے انسان کو ملے جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور دیکھیں کہ اس کی بدید وہ کتنا کمینہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پھر پتہ لگتا ہے دنیا کا، اور پھر آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے کم دیا پر تو نے مجھے دل اچھا دیا. تو میری جو فزیکل کنڈیشن ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ بھی لگا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں شاید. تو آج ڈیٹ جو ہے وہ آئی تھنک 30 اپریل 2025 ہے، اور میری ہیلتھ جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے دن بدن. تو میں بس یہ اس لیے ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ کئی ایسے فنکار ہیں میرے ابو کے کولیگس جو بولتے ہیں کہ وہ ہیلپ کرتے ہیں میری فیملی کی یا میری دوسری فیملی کی یا کسی کی بھی، تو کوئی نہیں کرتا ہے. میں اس لیے آج یہ بتا رہا ہوں، کوئی کرتا ہے سامنے آ کے میری بے عزتی کرے پھر. ٹھیک ہے نا، جتنے بھی بڑے بڑے انعام ہیں نا جو میرے ابو کو کہتے ہیں ایسے کہ استاد امن ایسا یہ وہ ایسے نام جو نے ہمارے گھروں میں راتوں کو مطلب اسٹرگلنگ پیریڈ میں کھانے دیے ہوئے ہیں، ان کو رہائش دی، وہ لوگ آج دیکھ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. دروازے کے باہر اپنے کھڑے کر کے اندر نہیں گھساتے، تھیٹروں میں مجھے نہیں جانے دیتے، اندر نہیں گھسنے دیتے ہیں کہ کچھ مانگنے آ گیا ہے. تو اور کچھ اس ٹائم فریم میں مجھے ایک پوڈ کاسٹ کے لیے کانٹیکٹ کیا گیا، اور میں اس وقت بہت ہی اللہ کی قسم ابھی بھی بیمار ہوں. اس وقت بہت زیادہ بیمار تھا، میری ٹانگوں میں ہمت نہیں چلنے پھرنے کی. انہوں نے کہا گورنمنٹ لیڈ وہ پوڈ کاسٹ ہے، عدیل آصف کوئی لڑکا ہے اس نے کہا یہ گورنمنٹ دیکھتی ہے تو آپ کے لیے ہم سپورٹ کریں گے، آپ نے یہ کرنا ہے. انہوں نے مجھے کچھ لوگوں کا نام لینے کے لیے کہا، جس میں سی ایم صاحبہ، جن کو میں سچ میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں سی ایم صاحبہ کی، تو ان کا نام تو لیا. بٹ دین وہ آرمی چیف اینڈ آل دوز پیپل، آرمی چیف کی بھی میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، بٹ ادر پیپل سہیل انکل وغیرہ کا نام لینے کے لیے کہا جنہوں نے کچھ نہیں کیا. اس پوڈ کاسٹ کے بعد میرا گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا. مجھے ایک بار ایک فون آیا تھا کیپٹن صاحب کا جو سی ایم صاحبہ کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے بولا تھا کہ آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں سے اپنی ٹریٹمنٹ کروا لیں. جناح ہاسپٹل سے میں بالکل میں پسند نہیں کرتا ہوں، شدید برا ہاسپٹل ہے. جو لوگ لاہور رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے شیخ زید اور جناح ہاسپٹل کی کنڈیشن. تو میں نے کہا میرا پرائیویٹلی کروا دیجیے، تو انہوں نے کہا واپس وہاں چلے جائیں. میں نے کہا اور کوئی میری مانیٹری ہیلپ یا کچھ، انہوں نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے. اینڈ دین اس کے بعد نہ انہوں نے مجھے کال کی، نہ کال اٹھائی، نہ کچھ. ٹھیک ہے، جبکہ ایسے کئی فنکار ہیں جیسے ایک لکی ڈیئر ہے آرٹسٹ، ان کو بہت سارے پیسے اکٹھے ہوئے، ان کی بیوی نے رو پٹ کے ڈرامہ کیا اور ان کو پیسے کروڑوں سے اوپر اکٹھے ہو گئے. ان کا بیریا ٹاؤن والوں نے بھی ہیلپ کی. مجھے بھی اپروچ کیا تھا بٹ ان کو کس نے فیڈ کر دیا تھا میرے بارے میں، تو وہ ہیلپ نہیں کر سکے. ان کو بھی لگا میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو خیر ان کو تو کروڑوں کی ہیلپ آئی لکی ڈیئر کو. اب ان کی بیوی ناچتی پھر رہی ہیں ٹک ٹاک پہ، تو کوئی اس کو کویشچن نہیں کرتا ہے. بٹ میرے جیسے انسان کو جس کا پتہ ہے میں آج جو بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ اٹھا کے بول رہا ہوں، میں سب سچ بول رہا ہوں. میرے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے، ابو تو نہیں ہے، بھائی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے اگر اپنی پٹی کروانے بھی جانی ہے تو مجھے خود جانا پڑتا ہے. مطلب گھر کی لیڈیز کو میں نہیں بول سکتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. میں زندگی کس طرح سے گزار رہا ہوں یہ صرف مجھے پتہ ہے. اور میں نے جو بھی میں تکلیفیں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں اس کا زیادہ اب بتاتا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اب میں تھک گیا ہوں. میں بھی انسان ہوں، اب میرے میں اور ہمت نہیں رہی ہے. میرے اللہ کی قسم میرے منہ کے دان سے لے کے میرے پیروں تک میری ہر ایک چیز میں تکلیف ہے. اگر میں نے ویڈیو بنائی تھی پہلے، اگر میں نے کوشش کی کہ شاید مجھے پیسے اکٹھے ہو جائیں، میں کچھ فیزیبل اماؤنٹ اکٹھی ہو جائے، میں گھر بنا لوں یا کچھ کر لوں. مجھے گھر کی ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہے خود کا گھر. کرائے کے گھروں میں روز مالک مکان نکال دیتے ہیں، اس حالت میں مجھے گھر شفٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو موت پڑی کہ پیسے مت مانگو، لوگوں سے میں ایکسپوز کریں گے یہ وہ. ان لوگوں کو بھی میں یہی بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور دکھائے گا، یہ میری بد دعا ہے. آپ لوگوں کے آگے آئے گا یہ. اور وہ جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا تب آپ ریئلائز کرنا کہ آپ نے کسی کو کیا تنگ کیا. یہ میری ابھی کی حالت میں ٹانگ کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پوری کی پوری ٹانگ ایسی ہے. اس حالت میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں لوگوں کے پیسے کھا رہا ہوں. میں کوئی کام کر سکتا ہوں اس حالت میں؟ آپ مجھے بتا دیں. جن لوگوں نے مجھے یہ بولا ہے نا
اللہ تعالیٰ ان کو میری جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں نا، یہ میری دل سے بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو تکلیف سے میں گزرتا ہوں اس کا 15% 20% تکلیف میں گزارے. جن لوگوں نے بھی مجھے تنگ کیا ہے، جیسے وہ لڑکا تھا کامران سکرانی لمس کا اسٹوڈنٹ جس نے مجھے بہت تنگ کیا، دھمکیاں دی، اور بھی کچھ لوگ تھے جن نے مجھے بہت تنگ کیا. اب اللہ تعالیٰ کہ یہاں میں فیصلہ چھوڑ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جب کچھ برا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے کسی کو تنگ کیا تھا. تو باقی میری کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. کوئی انسان جب کسی سے مدد مانگتا ہے اپنی سیلف رسپیکٹ کو سائڈ پہ رکھ کے، میرے لیے بھی بہت امبیرسنگ تھا لوگوں سے زکوٰۃ کا کہنا یا کسی چیز کا. کچھ دوستوں نے بھی یہ بولا کہ ہم تمہارے ساتھ پبلک میں نہیں دکھ سکتے ہیں کیونکہ تم مانگتے ہو لوگوں سے. کچھ لوگوں نے کہا ہم امبیرس ہوتے ہیں کہ تم بھیکے مانگتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ان ٹچ نہیں رہنا چاہتے. تو بس یہی ہے کہ اللہ سے ڈرے. کوئی انسان اگر مانگ رہا ہے کسی سے، وہ پہلے ہی اس کی عزت مجروح ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے، آپ الٹا اس کو اور ایسی باتیں کر کے اور اس کا دل آپ خراب کرتے ہیں. تو میرا بہت دل دکھا ہوا ہے، اور میں دل سے میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ناحق مجھے تنگ کیا ہے ان لوگوں کے آگے یہ آئے. میں چاہے رہوں نہ رہوں، دنیا دیکھے ان کا تماشا. میری دل سے یہ بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے. میری باڈی میں خون، یہ دیکھے میری باڈی میں بالکل خون نہیں ہے. میرا HB 8.3 ہو چکا ہوا ہے. میں اپنی کتنی چیزوں کے ساتھ لڑ رہا ہوں. میں کسی سے پیسے اکٹھے کر کے کیا کر لوں گا؟